Assalamu alaikum everyone, and a long overdue welcome back to this Pakistan Affairs series. It's been a while since I've updated it اور اس کے کافی وجوہات ہیں لیکن ہم لوگ اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. We'll start where we left off, جو کہ تھا کہ the last lecture was based on the road to Pakistan, جس کے اندر ہم لوگوں نے وہ وجوہات دیکھیں that eventually led to the creation of Pakistan. اب ہم لوگ پوسٹ پارٹیشن ہسٹری کے اوپر آ جائیں گے اور اس کے اندر سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان ہے. اس کو میں 2 لیکچر ویڈیوز میں ڈیوائڈ کروں گا کیونکہ اٹس لٹل لانگر دین یوزول ٹاپک. تو پارٹ 1 کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے, پاکستان کے ارلی کانسٹیٹیوشن میں جو ڈیلے آیا اس کی کیا وجوہات تھیں اور اس وجوہات کا جو امپیکٹ ہوا وہ کیا تھا. سو وداؤٹ فردر اڈو لیٹس بگن. سو لائک آئی مینشنڈ ول اسٹارٹ ود وٹ اے کانسٹیٹیوشن از. تو بیسیکلی جو ایک کنٹری کو گورن کرنے کے لیے جو ایک اوور آرچنگ قوانین ہوتے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. یہ وہ بیسک رولز ہوتے ہیں جن کی بیسس کے اوپر آپ اپنی ڈیسیجنز لیتے ہیں, انہی کے بیسس کے اوپر آپ کے جو آرگنز آف گورنمنٹ ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں, جس کے اندر لیجسلیچر آ جاتا ہے, ایگزیکٹو آ جاتا ہے, جوڈیشری آ جاتا ہے, اور یہی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی جو فارم آف گورنمنٹ کیا ہے, وہ پراپر ڈیموکریسی ہے, وہ پارلیمنٹری ہے, وہ پریزیڈینشیل ہے. تو اس طرح کی جو نیٹی-گریٹیز ہوتی ہیں دوز آر لیڈ ڈاؤن ان دی کانسٹیٹیوشن. تو پاکستان کی کریشن کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ایز اے ٹیمپریری کانسٹیٹیوشن پاکستان میں امپلیمنٹ کیا گیا, اور سنس دین پاکستان کے ویریس اسٹیجز آف کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ رہی ہیں. ان ساری اسٹیجز کو ہم لوگ انہی لیکچر ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. تو جیسا کہ میں نے مینشن کیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو ماڈیفائی کر کے پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, نیولی فاؤنڈ اسٹیٹ, اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا گیا. ساتھ ہی ساتھ ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا دی گئی جو کہ واز گیون دا ٹاسک آف فریمنگ دا نیو کانسٹیٹیوشن. لیکن پاکستان کی کرائسس یہ رہی کہ فار نیئرلی 9 ایئرز 9 سالوں تک پاکستان کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن نہیں آ سکا. وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سکسیزفل نہیں رہ سکی کہ ایک کنسنسس بلڈ کر سکے آف ڈیولپنگ اے کانسٹیٹیوشن, جس کی وجہ سے پاکستان ایک اسٹیٹ آف پرپیچول پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں رہا. اور یہ 9 سال کیوں گزر گئے, یہ 9 سال تک پاکستان کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں بنا سکا, اس کی کافی وجوہات ہیں. ان وجوہات کو ہم لوگ ان گریٹر ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے. تو پہلا جو میجر کاز آف ڈیلے تھا وہ یہی تھا کہ جب پاکستان بنا تو اس کو بہت امیڈیٹ اور مور ارجنٹ ایشوز کا سامنا تھا, جس کے اندر ریفیوجی پرابلم تھی. آلموسٹ 65 لاکھ پیپل مائیگریٹڈ ٹورڈز پاکستان. ان کو اکوموڈیٹ کرنا, ان کی پراپر طریقے سے ان کو مینیج کرنا واز اے مور ارجنٹ ایشو ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد کنال واٹر ڈسپیوٹ شروع ہو گیا انڈیا کے ساتھ, جس کے اندر 1 اپریل 1948 میں انڈیا نے اپنے ہیڈ ورکس جو تھے ریورس کے وہ بند کر دیے, جس کی وجہ سے ایک نیشنل پینک ہوئی, آپ کی کراپس کافی ڈیمیج ہوئیں. تو یہ کافی ایک ارجنٹ ایشو آ گیا تھا. اس کے بعد جو پاکستان کو فائنینشیل اور ملٹری ایسٹس ملنے تھے آفٹر پارٹیشن, وہ انڈیا نے ٹائملی نہیں دیے. اور ساتھ ہی ساتھ پرنسلی اسٹیٹس کا جو کشمیر جونا گڑھ کا ایشو جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. تو دیز ور ایشوز دیٹ ٹوک اے مور ارجنٹ پلیس ان دی پالیٹی آف پاکستان. اور پالیسی میکنگ میں جو کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ تھی وہ تھوڑی ان دا بیک برنر چلی گئی, کیونکہ یہ جو ایشوز تھے ان کے ساتھ امیڈیٹلی آپ کو ڈیل کرنا پڑا. تو اس وجہ سے آپ کا ایک کافی میجر ریزن رہا ڈیلے کا. اور اسی بارے میں آیچ قریشی صاحب اپنی کتاب شارٹ ہسٹری آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ دا ڈیفیکلٹیز آف کانسٹیٹیوشن میکنگ ور انفورسین اینڈ دا جاب ڈڈ ناٹ ریسیو ڈیو اٹینشن. دا ٹائم اینڈ انرجی آف دا گورنمنٹ ور ہوللی کنزیومڈ بائی دا پرابلمس کریٹڈ بائی دا پارٹیشن. تو جو اٹینشن کانسٹیٹیوشن میکنگ کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی, بیکاز پاکستانی گورنمنٹ واز آبویسلی کنفرنٹڈ ود ملٹیپل پرابلمس پارٹیشن کے فوراً بعد. تو اس وجہ سے آپ کا ایک میجر کاز آف ڈیلے رہا ان کانسٹیٹیوشن میکنگ. سیکنڈ جو چیز آ جاتی ہے دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ از دی لیڈرشپ ویکیوم دیٹ ایگزسٹڈ ان دی ارلی ایئرز آف پاکستان. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بننے کے 1 سال بعد قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی اور پاکستان بیکیم این آرفن, اور اس کے ہی کچھ عرصے بعد لیاقت علی خان جو ان کے رائٹ ہینڈ مین تھے ان کی بھی اسیسینیشن ہوئی. تو جو ایک سویلین لیڈرشپ کا تھا ایک رول ہوتا ہے, جیسا کہ آپ کو انڈیا میں گاندھی یا پھر نہرو نے پلے کیا, وہ پاکستان اس سے محروم رہا, جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی, اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اگین آپ کی جو ہے کانسٹیٹیوشن میکنگ افیکٹ ہوئی. تیسرا میجر ریزن لیک آف کنسنسس تھا بٹوین دی 2 ونگس, کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان نہ صرف جیوگرافیکلی بہت دور تھے پر آلسو ان کے لینگویج, کلچر اور پولیٹیکل اسٹرکچر کے اندر کافی فرق تھا. ایک بنگالی اسپیکنگ نیشن تھا, ایک دوسری طرف ویسٹ پاکستان واز اے مکس آف لینگویجز. کلچر میں فرق تھا, آپ کا جو پولیٹیکل تھنکنگ تھی, پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو سوچ تھی اس کے اندر فرق تھا. تو اس وجہ سے ایک کنسنسس بلڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس طرح کی کانسٹیٹیوشن ہو, کہ اس کے اندر ریپریزنٹیشن کتنی رکھی جائے. نیشنل لینگویج کا ایشو اس کے اندر آ گیا کہ اردو ہونی
چاہیے, بنگالی ہونی چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ کا جو 2 ونگز تھے ان کے بیچ میں کنسنسس نہیں ہو پایا, اور اس کی وجہ سے آپ کی کانسٹیٹیوشن میکنگ بھی ڈیلیڈ رہی. اسی کے اوپر حامد یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ دا انٹر ونگ کانفلکٹ کاسٹ فیٹل ڈیلے ان دا فریمنگ آف دی کانسٹیٹیوشن. سو ایز اے ریفرنس آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کوٹیشن کو. ایک اور پوائنٹ آف کنٹینشن جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن میکنگ ڈیلیڈ رہی وہ یہ تھا کہ شوڈ پاکستان بی این اسلامک اور اے سیکولر اسٹیٹ, اور اس کے اوپر جو ٹریڈیشنلسٹ تھے اور جو ماڈرنسٹ تھے ان کے بیچ میں کافی بحث رہی, جس کے اندر مودودی کا رول کافی آپ کو نظر آتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس پوائنٹ آف کنٹینشن کی وجہ سے کافی ڈیلے آیا. آپ کو پتہ ہے آبجیکٹیو ریزولوشن بھی اس کا ایک مینیفیسٹیشن ہے, اس کو ہم لوگ اگین تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے ان دی نیکسٹ لیکچر. تو ابھی کے لیے ویل موو ٹو دا 5th پوائنٹ وچ از دا ملٹری بیوروکریسی کمپلیکس دیٹ ایگزسٹڈ ان دی ارلی ایئرز آف پاکستان. آپ کو پتہ ہے کہ جب پولیٹیکل ویکیوم رہا, پولیٹیکل لیڈرشپ کا ویکیوم رہا, تو پھر ملٹری اور بیوروکریسی نے کافی ایک ایکٹیو رول پلے کیا ان فلنگ اپ دیٹ گیپ, اور ان کی انڈیو انٹرفیئرنس رہی ان دا پولیٹیکل میٹرز آف دا اسٹیٹ. یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بٹوین 1947 اینڈ ٹل دا مارشل لا ان 1958 پاکستان ہیڈ 7 پرائم منسٹرز. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کافی زیادہ تھی, اور اس میں اگین ایک ملٹری بیوروکریسی کمپلیکس نظر آتا ہے آپ کو, جنہوں نے رول پلے کیا ان ایگزیجریٹنگ دس کرائسس. تو اگین حامد یوسف اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ ود دا ڈکلائن آف دا لیگ پالیٹکس بیکیم فریگمنٹڈ اینڈ پاور بیکیم کانسنٹریٹڈ ان دا ہینڈز آف دا بیوروکریسی اینڈ ملٹری. تو آپ کی جب مسلم لیگ ہے جیسے ہی وہ فریگمنٹ ہوئی قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد, لیاقت علی خان کی ڈیتھ کے بعد, تو جو پاور تھی, جو پولیٹیکل پاور تھی, وہ پھر کانسنٹریٹ ہونا شروع ہو گئی بیوروکریسی اور ملٹری کے ہاتھوں میں, جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی. تو جو کانسٹیٹیوشن میکنگ ہے دیٹ گاٹ پشڈ فردر ان دا بیک برنر. تو ان وجوہات کی وجہ سے 9 سال تک پاکستان ریمینڈ وداؤٹ اٹس کانسٹیٹیوشن 1947 سے 1956 تک. فائنلی 1956 کے اندر لا آف دا لینڈ جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں وہ پروملگیٹ کیا گیا, لیکن جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس کی وجہ سے اس کو بنانے میں اتنا ڈیلے آیا تھا, اسی کی وجہ سے اٹ واز سون ایبروگیٹڈ بائی اے ملٹری ڈکٹیٹر. تو 1958 میں جب مارشل لا لگا تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن واز obviously abrogated, اور پھر اس کے بعد 1962 میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن دیا گیا. لیکن جب وہ ڈکٹیٹر جو کہ ایوب خان تھے وہ گئے تو اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن بھی ختم کر دیا گیا, اور پھر 1973 کا کانسٹیٹیوشن آپ کو ملتا ہے. تو یہ اسٹوری رہی ہے پاکستان کی. اس کو ہم لوگ جو ان تینوں کانسٹیٹیوشنس کی ایولیوشن ہے اس کو گریٹر ڈیٹیل میں دیکھیں گے ان دا نیکسٹ لیکچر. بٹ بیفور دیٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پوز اے کویسچن آف دا ویک. آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ایک سول ملٹری امبیلنس کی وجہ سے جو انیشلی کانسٹیٹیوشن میں کافی ڈیلے آیا. تو میرا کویشچن آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اے لیک آف سپریم لا لیڈ ٹو دی پولیٹیکل انسرٹینٹی ان دی ارلی ایئرس آف پاکستان. یہ تو ہم لوگ اسٹیبلش کر چکے ہیں, لیکن کین دس ڈیلے ان دا کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس بی کو ریلیٹڈ ود دا سول ملٹری امبیلنس دیٹ ایگزسٹ ٹوڈے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ شروع میں جو ہم لوگ ایک پراپر لا آف دا لینڈ نہیں بنا سکے, جس کے اندر ہم لوگ ایگزیکٹو, جوڈیشری, لیجسلیچر کی پاورس کو کنسالیڈیٹ کرتے, تو اس کی وجہ سے ایک امبیلنس جو آیا, جو ملٹری نے بعد میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ملٹری ٹیک اوور ہوا پہلی کانسٹیٹیوشن بننے کے فوراً بعد, کیا وہ ڈیلے کین بی ریلیٹڈ ٹو دا سول ملٹری امبیلنس دیٹ ایگزسٹ ٹوڈے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن جلدی بن چکا ہوتا تو شاید آج وہ سول ملٹری امبیلنس ہمیں نظر نہ آتا. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیلے رہا ہے کانسٹیٹیوشن میکنگ میں دیٹ کین ایکچولی بی ون آف دا کازز دیٹ پاکستان ہیز اسٹرگلڈ ٹو بیکم اے اسٹرانگ ڈیموکریسی. تو آئی ووڈ لو ٹو ہیئر یور ویو پوائنٹ آن دس. سو ڈو مینشن دیٹ ان دا کامنٹ سیکشن. آئی ووڈ گیو مائی فیڈ بیک آن دوز ایز ویل. And if you have any questions, do pose those as well. Thank you for listening. The Constitution کا جو second part ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی اگلے week تک اپلوڈ ہو جائے گا. For more information, you can reach out to me on my Facebook and Instagram account. And do subscribe to this channel, do like and share this video. And I'll see you soon. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.